आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे रियासत कर्नाटक की। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि मई में कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात मुनक्कद होंगे। ठीक है, इंतखाबात अपनी जगह हैं, लेकिन आज तक आप सोचिए, हमें यह नहीं मालूम हो सका कि अडानी को 20,000 करोड़ किसने दिए और कर्नाटक में क्या तरक्याती काम हुए हैं, आज तक किसी को उसका पता नहीं। दूसरी जानिब कर्नाटक में आपने देखा है बेवजह कई तरह के काम किए गए। हिजाब पर हंगामा किया गया और अब मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबाहिस जारी हैं। ऐसे हालात में एक तरफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज कर रही है, संकल्प सत्याग्रह जारी है दिल्ली में। दूसरी जानिब लोग कई जगह एहतजाज कर रहे हैं। कई रियासतों में एहतजाज और तहरीकों का सिलसिला जारी व सारी है। ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए राह हमवार कर दी है। ताहम देखें तो मजमूई तौर पर हिंदुस्तान की हालत और मईशत अबतर है। दूसरी जानिब माली नया साल शुरू होने वाला है। अप्रैल से ये नया साल शुरू होगा, तो ऐसे हालात में गरीब अफराद के पेट पर मरकज़ी हुकूमत लात मार रही है, क्योंकि महंगाई का उफरियत अब बढ़ने वाला है। किसी भी तरह ये आपके साथ होगा और आपकी जेब पर हुकूमत डाका ज़रूर डालेगी। दिन दहाड़े आपकी जेब काट ली जाएगी। ज़रूरी बुनियादी अशिया महंगे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक अशिया सस्ती हो जाएंगी। साथ ही साथ दूसरी जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मईशत ICU में है और हुकूमत कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज हम कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात और 20,000 करोड़ के अलावा दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पेश है इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब सियासी मौसम गरमाने लगा है। लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इनमें कुछ नए और कुछ पुराने पापी लोग बतौर उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं। अब मोहल्लों में जलसों की तैयारी का आगाज़ होने को है। हर जानिब गहमा गहमी का आलम है। कहीं बैठकें सजी हुई हैं तो कहीं मुफ्त की चाय पीने और मांग कर सिगरेट के कश लगाने वाले भी उम्मीदवारों के सच्चे हामी बने नजर आ रहे हैं। किसी ने अपने कबाल खाने की दुकान के बाहर उम्मीदवारों की फ़ोटो लगाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए माल हड़पने का सपना देख रखा है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कर्नाटक में इंतखाबात एक ही मरहले में होंगे। तमाम 224 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात 10 मई को और 13 मई को वोटों की गिनती होगी और साथ ही आज से इंतखाबी ज़ाब्ता-ए अखलाक नाफिज हो जाएगा। अब जबकि सियासी मौसम में जहां अवाम के लिए बहुत सी परेशानियां हैं, तो वहीं यह मौसम उनके लिए कुछ फ़ायदा मंद भी साबित हो रहा है, क्योंकि हर हलक़े के अवाम पिछले कई सालों से अपने चुने हुए उम्मीदवार को देखना चाहते थे, लेकिन वो जीत हासिल करने के बाद ऐसे गायब हो गया था कि मजबूरन अवाम को हमारा MLA गुमशुदा कहना पड़ा था। यहाँ के अरकान असम्बली पिछले 5 सालों तक सालाना तरक्याती फ़ंड को अपनी ज़ाती सहूलियात और अखरबा परवरी पर खर्च करते रहे। अवाम को इस फ़ंड की हवा भी लगने नहीं दी थी और अब अचानक ही इत्तला मिली है कि इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के फौरी बाद गुमशुदा अरकान असम्बली इंतखाबी मौसम को खूबसूरत बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने हलक़े की सड़कें, गंदे नाले और टूटे पाइप लाइनों की मरम्मत की सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो अरकान जो अपने हलक़े की शक्ल ही खाल खाल देखते हैं, वो भी इस मौसम में यौमिया दौरे करते हुए अवाम के घर घर जाकर मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त रियासत कर्नाटक बहरान में है। यहाँ कई मसाइल मौजूदा हुकूमत ने खड़े किए हैं। एक तो हिजाब पर सियासत की गई, जो किसी भी शख्स का कोई मसला नहीं। हिजाब दुनिया भर की ख़वातीन अपनी पसंद से इख्तियार करती हैं, लेकिन कर्नाटक हुकूमत जो बीजेपी की है, इस मसले को
قومی سطح تک لانے کی کوشش میں تھی اور یہ ہوا۔ کوئی حجاب رکھے یا نہ رکھے یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حکومت نے اکثریتی طبقے کو لبھانے کے لیے اس پر سیاست کی۔ اس کے بعد ساری دنیا میں کرناٹک سرکار پر تھو تھو ہوئی۔ اب یہ مسئلہ کورٹ میں ہے۔ ریاستی سرکار کو یہ علم تھا کہ اب کبھی بھی انتخابی شیڈول جاری ہوگا تو حکومت نے مسلم تحفظات کو ختم کر دینے کا اعلان کیا، جس کے خلاف ریاست بھر میں احتجاج شروع ہوا۔ اب یہ تحریک کب تک چلے گی پتہ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ تمام 224 اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات عمل میں لائے جائیں گے۔ ریاست کرناٹک میں کل 5.21 کروڑ ووٹرز ہیں، جن کے لیے 58,282 پولنگ مراکز قائم کیے جائیں گے، جبکہ تحفظات کے لحاظ سے 36 SC 15 ST سیٹیں مختص ہیں۔ 41,312 خواجہ سراؤں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والے نوجوان ووٹرز کی تعداد 9.17 لاکھ ہے۔ 80 سال کے ضعیف اور معذور افراد کو گھر بیٹھے ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا ہے۔ 1300 سے زیادہ پولنگ بوتھس خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ قبائلی ووٹرز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاہم بدعنوانیوں، گروپوں کی تقسیم وغیرہ کو روکنے کے لیے خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اب یہاں کہنا یہ ہے کہ جمہوریت اور آمیریت میں سب سے بڑا فرق فرد واحد کے فیصلوں اور مشاورت کے فیصلوں کا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جمہوری ادوار میں بھی فیصلہ ایک ہی شخص کرنے لگا ہے۔ مودی جی ان دنوں خوف میں مبتلا ہیں۔ 20,000 کروڑ کی بات ہوتی ہے تو وہ منہ چھپائے کہیں اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف راہل گاندھی ہیں، جن کا خاندان پیدائشی طور پر دولت مند کہلاتا ہے۔ یہ پڑھا لکھا خاندان بھی ہے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن جب حکومت پر ایک چائے بیچنے والا مسلط ہو جائے جو زندگی بھر چلر پیسوں پر اپنی زندگی گزار چکا ہے، اسے کروڑوں نظر آ جائیں تو پھر اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یہی کچھ دیش کی سیاست میں ہوا۔ ڈر کے مارے کہ کہیں ایوان میں راہل گاندھی پھر سے 20,000 کروڑ پر سوال کھڑا نہ کریں، اس سے پہلے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ کرناٹک میں وہ سب کیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو برا بھلا کہا گیا۔ بی جے پی کے قائد نے رشوت لی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ گجرات میں بلقیس بانو کیس میں رہا کیا گیا مجرم سرکاری میٹنگ میں شامل ہوا۔ یہ سب وہ علامات ہیں جن سے ہمارا دیش ساری دنیا میں بدنام ہوا ہے۔ اب انتخابی عمل میں نسلی، لسانی، قومیت، مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ یہ حرکت اب ہماری اقدار کا حصہ بن چکی ہے، جس نے انتخابی ماحول کو پراگندہ کر دیا ہے۔ اب کرناٹک کی عوام کس پارٹی کو ووٹ دے گی اور یہاں کس کی جیت ہوگی، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ نیا مالی سال 1 اپریل سے شروع ہو جائے گا۔ اب اس نئے مالی سال میں کون زندہ رہے گا اور کون دنیا سدھار جائے گا پتہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور نوٹ کی جائے گی کہ آنے والا نیا مالی سال غریبوں کے لیے کافی مشکلوں اور مہنگائی کا سال ہوگا۔ انتہائی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو فروغ ملے۔ غریبوں کے لیے یہاں کہنا بس یہی ہے کہ آپ کے کچن پر بوجھ پہلے سے زیادہ پڑنے والا ہے۔ اب 9 سالوں سے حکومت مہنگائی کو قابو میں نہ کر سکی تو آنے والے سالوں میں اس پر قابو پانا ممکن نہیں۔ اس لیے اب انتخابی موسم ہے، ایسے موسم میں ہی آپ اپنا غصہ اتار سکتے ہیں۔ کرناٹک میں اب آپ کو کون سی پارٹی چاہیے، اس کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ناسمجھ اور غدار قسم کے لوگ دیش کو توڑنے اور دونوں طبقات کے بیچ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حکومت کرنے اور عوام کے پیسوں پر عیش کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ گجرات کے بنیے کسی کے نہیں ہوتے، یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ یا عیسائی، آپ کا فرض ہے کہ آپ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں کو مسترد کر دیں، مسجد مندر کے نام پر ووٹ بٹورنے والوں کا بیکاٹ کریں، ورنہ ہمارا دیش برباد ہو جائے گا اور ہم پہلے سے لٹے ہوئے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سیاستداں ان دنوں اتحاد بنانے اور بگاڑنے میں اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں، وہ عوامی مسائل پر توجہ دینے کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں۔ اب موقع ہے ریاست کرناٹک کی عوام کو
کہ اب انہیں سوچ لینا چاہیے کہ ملک کی تاریخ میں انہیں اپنا نام کس طرح لکھوانا ہے، اور سیاستدانوں کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ تاریخ واقعی بڑی بے رحم ہے۔ سیاسی ناقدین کا قلم تو شاید ان جرائم پر پردہ ڈال دے، لیکن مجھ جیسے کسی بے باک صحافی یا مورخ کا قلم ان تمام جرائم کو ریکارڈ کر کے منظر عام پر ضرور لائے گا، اور آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ پھر اس کے بعد لوگ یہی شعر کہیں گے کہ آج بھیس میں لیڈر کے ہے شیطان سمجھا، آج بھیس میں لیڈر کے ہے شیطان سمجھا، مگر اس بھید کو ہندو نہ مسلمان سمجھا۔